السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مومن کا ہتھیار سلسلہ وار دعاؤں کے سلسلے میں آج کی دعا عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، صحیح بخاری حدیث نمبر 6348۔ حدیث کی راویہ ہیں اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہا کرتے تھے، یعنی آپ کا یہ فرمان ہوتا تھا کہ کسی بھی نبی کی روح قبض نہیں کی جاتی یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد پیغمبر کو اختیار دیا جاتا ہے، یعنی دنیا میں ابھی رہنا ہے تو رہنا دیا جائے گا، اور اگر ان کو آخرت کا سفر شروع کرنا ہے تو باجازت ان کی روح نکالی جاتی ہے۔ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مرض الوفات میں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اماں جی کی ران پر تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی، اور جب آپ کو افاقہ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھت کی طرف دیکھنے لگے، اور اس کے بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ کے ساتھ دعا فرمائی، اور یہ آخری الفاظ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے۔ یعنی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت ہوتے وقت، وفات کے وقت، موت کے وقت آپ نے آخری الفاظ یہ ادا فرمائے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ ادا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز فرما گئی۔ اے اللہ، رفیق اعلیٰ کی رفاقت کا طلبگار ہوں، اے اللہ رفیق اعلیٰ کی رفاقت کا طلبگار ہوں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت ہوتے وقت بوقت موت یہ الفاظ ادا فرمائے، اور ان الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جہاں میں اور آپ مرتے وقت لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا کریں، وہیں پر یہ الفاظ اللہم الرفیق الاعلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطابق ادا کریں اور ان الفاظ کو کہیں کہ اے اللہ رفیق اعلیٰ کی رفاقت کا طلبگار ہوں۔ اب یہ الرفیق الاعلیٰ ہے کیا؟ یہ الرفیق الاعلیٰ ہے کیا؟ اس متعلق خود صحیح بخاری کی 4435 4435 نمبر کی روایت میں یہ وضاحت موجود ہے کہ الرفیق الاعلیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، منعم علیہم لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا۔ اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، انعام یافتہ منعم علیہم لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، نیک لوگ، اللہ والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو منعم علیہم ہیں، ان پر اللہ کا انعام ہوا، انعام یافتہ لوگ۔ اور قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہی لوگ اچھے رفیق ہوں گے، اچھے ساتھی ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت میں آپ نے آخری الفاظ اپنی زبان اطہر مبارک سے یہی ادا فرمائے، اللہم الرفیق الاعلی، کہ اے اللہ میں
رفیق اعلیٰ کی رفاقت کا، ساتھ کا طلبگار ہوں، یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے اپنے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رکھنا، ان کا ساتھ نصیب کرنا، اور وہ ہیں حضرات انبیاء اور اسی طرح شہداء، اللہ کی راہ میں لڑ کر شہید ہونے والے لوگ، اور اسی طرح یہ لوگ ہیں صالحین، نیکوکار لوگ اور صدیق لوگ۔ صدیقین میں سے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہی کے تعلق سے بندے کو چاہیے کہ وہ دعا کرے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے بھی یہ پوچھا کہ ہمیں رفاقت چاہیے، ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، کہاں پر؟ جنت میں۔ جب صحابہ کرام نے یہ جملے کہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے، تو نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا، فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، مسلم حدیث نمبر 499 489، تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، مطلب نفل نماز زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی گئی، بتائی گئی یہ دعا بوقت موت، بوقت وفات بندہ اللہم الرفیق الاعلیٰ کہے کہ اللہ میں رفیق اعلیٰ کی رفاقت کا طلبگار ہوں، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ساتھی بننے کا سوال کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔